جانے ارکان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرا الاولی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم مقابل صدر احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوستو بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق صرف ایک کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود لا محدود پاک محبوب علیہ صلوۃ و تسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر برادران اسلام ماہ رمضان مبارک اور پہلا جمعہ اور رمضان مبارک اتنا برکتاں والا مہینہ کہ جس کے اندر کوئی ایک نفل ادا کرے ایسا ہے کہ جویں انہیں دوسرے مہینے کے اندر کوئی فرض ادا کیتا ہے، کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے دوسرے مہینوں کے اندر کوئی 70 فرض ادا کیے ہیں۔ روزے دار کا ہر لمحہ اس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے رمضان مبارک کا، وہ جو دعا مانگتا ہے میرا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے فرشتے تو فرشتے، جانور بھی، دریاؤں کی پانیوں کی مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان مبارک جو فضیلت ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بے حد و بے حساب ہے کہ ہر عمل کے بدلے جو ہے جنت ہے اور انعامات ہیں، مگر روزے کے بدلے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود خالق بن جاتا ہوں۔ حضرات محترم، ماہ رمضان مبارک پہلا جمعہ اور آج رمضان مبارک کی 4 تاریخ۔ رمضان مبارک کے اندر بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، بہت ساری ہستیوں کی کہ ان کے وصال ہیں، ولادت بھی ہے، شہادت بھی ہے۔ حضرت خاتون جنت، خاتون قیامت، ملکہ فردوس بری حضور علیہ صلوۃ و تسلیم کی 4 شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال 3 رمضان مبارک کو ہے۔ اسی طریقے سے حضرت محسنہ اسلام ختیجۃ الکبریٰ، ان کا وصال رمضان مبارک میں ہے۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کا وصال رمضان مبارک میں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات حیدر کرار حسنین کریمین کے بابا، آپ کی شہادت 21 رمضان مبارک کو ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سردار اہل جنت حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ کی ولادت 15 رمضان مبارک کو ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے بزرگان دین اور بہت ساری ہستیوں کی یادیں، اور جنگ بدر، فتح مکہ، یہ بھی رمضان مبارک سے ان کا جو ہے رمضان مبارک میں یہ واقعات ہوئے۔ بہرحال میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت موضوع سخن بنائی ہے، برکت کے لیے پڑھی ہے، وہ بڑی مشہور و معروف سورہ احزاب 22ویں سپارے کے پہلے صفحے کی آیت ہے، ابتدائی آیات میں سے، جس کے اندر حضور علیہ صلوۃ و تسلیم کے گھر کی عظمت کو میرا اللہ بیان فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، ہر جو ہے کمزوری نجس کو جو ہے دور کر دیا جائے۔ کس سے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، محبوب تیرے گھر والوں سے۔ تواڈے کولوں بھی پوچھا جاتا ہے یار گھر والوں دا کی حال ہے، گھر والی دا کی حال ہے، تو فوری ذہن میں جو ہے آپ کے بھی آتا ہے بیوی کا۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا سیاق و سباق آپ دیکھیں، قرآن مجید کی اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کا شان نزول اس کے حوالے سے دیکھیں تو سرکار کی ازواج کے حوالے سے ہے، اور پھر اس پر بہت ساری قرآن مجید کی آیات موجود ہے کہ یہ سرکار کی بیویوں، امت کی ماؤں کے حوالے سے ہے۔ مگر اللہ نے اپنے محبوب علیہ صلوۃ و تسلیم کو بھی بڑی شانیں عطا کی ہیں، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑے اختیارات دیے ہیں۔ بہت سارے جو ہے اگر یہ بات شروع ہو جائے تو بات بڑی لمبی کہ سرکار کو اللہ نے کیا کیا اختیارات دیے ہیں، اور سرکار نے اپنے غلاموں پر کیا کیا آسانیاں کر دی ہیں۔ سرکار نے خود فرمایا کہ اگر
میں چوتھی رات بھی باہر آ کے تراویح پڑھتا نا تو کہیں تمہارے اوپر تراویح فرض نہ ہو جاتی۔ یہ سرکار نے احسان فرمایا، جڑے ہون نہیں پڑھتے ان کے ایبانے لفظ ہیں، کوئی 12 تے کوئی کمانڈو ایکشن، کوئی کچھ، تو اگر یہ فرض ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا۔ ایسے ہی سرکار نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آپ اللہ آمین یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے۔ سرکار چپ رہے۔ پھر اس نے، صحابی تھا، سمجھ گیا اس میں راز ہے، جب وہ تیسری دفعہ کہنے کے بعد چپ کر گیا، سیاستہ کی حدیثیں، سرکار نے فرمایا اگر تیرے کہنے پر نعم کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزوں سے سرکار نے ہمیں جو ہے خاص چھٹی لے کے دی تھی، ورنہ ہر سال حج فرض ہو جاتا تو کتنے لوگ کرتے۔ اور اس دور میں لاکھوں روپے لگتے ہیں حج پہ، ہم تو عمرے والا بھی کئی لاکھاں روپے لا کے جاتا ہے۔ کل ہمارے ساتھی گئے تو بہرحال یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے عظمت دی ہے، اختیار دیا، شان۔ اس اختیارات میں سے سرکار نے حسنین کریمین کو بلایا، اپنی گود میں لیا، زہرا پاک کو، مولا مرتضیٰ کو چادر میں لے کر سرکار کی اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا نے دعا مانگی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور آپ ذہن میں رکھے بات، اچھا میں نے پچھلے جمعے کے فرض پڑھائے تو میں نے ایک بات کی حق مار کے حوالے سے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کی شرط کیا ہے، نکاح کے واجبات کیا ہے، حق مہر کے معاملات کیا ہیں۔ جو نبی، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو نبی کے سینے پر اللہ نازل فرمائے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، سرکار کے اپنے فرامین ہیں، مگر اس کے باوجود جہاں حق مار کا معاملہ آتا ہے میری سرکار نے، یہ پہلی بات ذہن میں رکھے، دوسری بات بھی ذہن میں رکھے، تیسری بھی رکھے، 3 دفعہ میں یہ کہنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آسانی یہ ہے کہ دولہے کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق حق مہر جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ دولہے کی جو حیثیت اس کے مطابق، دولہے کی جو حیثیت ہے، دولہے کی حیثیت مہندی تے 1000 روپے لگ سکتے ہیں، لکھاں روپے لگتے ہیں مہندی دے اوتے۔ جو چیزیں جو ہیں فرض ہیں، واجب ہیں، جو شرائط ہیں انہیں ہمیں نہیں پتا کہ نکاح دی شرط کی 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، 2 گواہوں کا ہونا کس میں؟ نکاح میں، اور حق مار دینا واجب ہے۔ ایسے کسی نے پوچھ لے نہیں پتا ہوگا تھا ایجاب و قبول کیا ہے، کسی کو نہیں پتا، سنت کیا ہے، نکاح کا خطبہ پڑھنا سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، یہ ہمیں سنتیں واجب کا نہیں پتا، شرائط کا نہیں پتا، جڑیاں گلاں ضروری نے انہاں دا سانو پتا نہیں، تے جڑیاں ساڈے وچ ہے ہی نہیں سن انہاں دا سانو پتا ہے کہ مہندی تے میں کی کرنا جی، وہ گل چ پان والے تو میں وہ کتھوں لے آنے نو، کی مصیبت ہو کی لمے یا صافے یا جو کچھ بھی، اس کا کلر ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ ادھر ہم جو لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، اور جس چیز کو میری سرکار نے خود جو ہے بیان فرمایا، اور جو ہے زہرا پاک کا جو حق مار ہے وہ صحیح ستہ میں موجود ہے، یہ پورا ایک جمعہ کا موضوع ہے۔ پھر سرکار نے اپنی بیویوں کے کتنے حق مار جو ہے مقرر کیے، مختلف ہے۔ شاہ حبشہ کو سرکار نے اپنا وکیل بنایا تو ان کو فل اجازت دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار کی طرفوں انہوں نے حق مار کے اندر جو ہے پورا باغ جو ہے وہ لکھ دیا۔ جو عورت کی عزت ہے، عورت کے اندر میری اور آپ کی ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، جو اس کی عزت و وقار کا معاملہ ہے وہ کڑیے معاف کر دے، یہ کر دے۔ بہرحال یہ ہم اصل زہرا پاک کی بارگاہ میں حاضری دے دی ہے، تو یہ ضمناً جو ہے یہ تھوڑی باتیں، اس پر میں پورا آگے بھی 3-4 سال پہلے حق مار کے حوالے سے ابھی پھر، کیونکہ یہ گلہ بار بار دہرانی چاہیے، اور جنیاں کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، یہ ان کو پتہ ہی نہیں، جو اسلام نے حقوق دیے وہاں ان کی زبانیں گنگ ہیں، اور جو یہود و حنود انہیں جو ہے اشکل دیتے ہیں، اس کے لیے وہ میرا جسم میری مرضی۔ مگر یہ خاندانی یا حسب و نسب والی عورت ایسی بات نہیں کر سکتی۔ جو خاندانی عورت ہوگی، جو میرے آقا کی امتیہ ہوگی،
وہ یہ نہیں کہے گی، وہ تو یہ کہے گی میرے رب کی عطا میرے رب کی مرضی، وہ یہ کہے گی میرے رب کی عطا میرے رب کی مرضی۔ کیوں نہ وہ اپنی مرضی نال جمی ہے، نہ جو پروسیجر کے اندر ماں کے بطن سے بچہ جو آگے پروان چڑھتا ہے نہ وہ ان دی مرضی ہے، نہ وہ اپنی مرضی نال پیو بنا سکی، نہ اپنی مرضی نال اماں بنا سکی، نہ بہن بنا بھرا بنا سکی، تو اس کی مرضی کیسے ہے؟ بہرحال یہ باتیں آگے سے آگے تو ہم نے زہرا پاک کی بارگاہ کے اندر زہرا پاک سرکار فرماتے ہیں میں ختیجہ پاک، اور یہ یاد رکھنا کہ ایک صاحبزادے کے علاوہ میرے آقا کی ساری اولاد حضرت ختیجہ پاک کے بطن پاک سے، یہ ختیجہ پاک کے حوالے سے ہم اگلے جمعے عرض کریں گے سرکار کی ازواج کی بارگاہ میں۔ بہرحال میں تیزی سے، سرکار ایک دن گھر تشریف لائے تو ختیجہ پاک اکیلی گھر میں بیٹھی ہیں، سرکار اندر داخل ہوئے، سرکار نے فرمایا ختیجہ میں اندر داخل ہویا گھر وچ آیا، میں دیکھا تو جانتے تو سب کچھ تھے، اگر یہ سوال ختیجہ پاک سے کر کے ختیجہ پاک جواب نہ دیتی تو میرے جیسا گنہگار گونگا منبر پر بیٹھ کے کیسے بیان کرتا، یہ راز ہے۔ سرکار نے فرمایا ختیجہ میں اندر گھر وچ آیا تے تو گل بات کر رہی تے ہیں تو کلی، آقا جب میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں نا تو جو میرے بطن کے اندر بچہ ہے نا وہ میرے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ختیجہ میرے پاس ابھی جبریل آئے ہیں، جبریل بتلا رہے ہیں کہ ختیجہ کے بطن میں جو انہوں نے کہا ہے نا بچہ، یہ لڑکا نہیں یہ لڑکی ہے، اور ایسی لڑکی ہے کہ دنیا اور آخرت کی جنتی خواتین کی سردار ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی سرکار نے جب اعلان نبوت کیا تو ختیجہ پاک امیر ترین تھی، تو ان کی سہیلیاں اور عورتوں نے بائیکاٹ کر دیتا ہے لیکن دے نال نکاح، استغفر اللہ نعوذ باللہ، جو تاریخ کے اندر جملے آتے ہیں۔ ڈیلیوری کا وقت آیا تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیتا، کوئی دائیا دا کم سر انجام کوئی عورت نہیں دے گی۔ آپ کے دل میں تھوڑی سی پریشانی آئی ختیجہ پاک کے بھی، اور ادھر سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہ عورتوں کی حرکت دیکھیں، میں نے تو آپ سے جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر رشتہ جوڑا ہے تو اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، مگر ان کے کرتوت کیا ہیں؟ اتنا یہ ابھی سوچ کے بات کرنے لگی ہیں کی نہیں ہے، اور سرکار کے دل میں بھی ان عورتوں کی حرکت جو ہے وہ سامنے تھی کہ میری ختیجہ کے ساتھ یہ اپنا کیا عمل دکھا رہی ہیں۔ جب یہ خیال آنا تھا ادھر سے فاطمہ پاک اماں کے بطن سے بول پڑی، ابھی دنیا میں نہیں آئی، اماں میرے ابا سے کہتے ہیں پریشان نہ ہو، اللہ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے اور اماں جو آپ کو عزت دی ہے وہ ان دائیوں کی محتاج تھوڑی عزت ہے۔ یہ ابھی زہرا پاک ماں کے بطن کے اندر ہے۔ اگر ہم زہرا کے لفظ پر القابات فاطمہ کو دیکھیں تو بطول ان کا لفظ جو ہے لقب ہے، اگر فاطمہ پر ہم دیکھیں تو فاطمہ، اور اس کی آگے ہم جو ہے اگر جو ہے گہرائی میں جاتے ہیں تو سادے لفظوں میں یہ ہے جو بھی سرکار نے فرمایا میری فاطمہ سے پیار کرے گا اللہ اس کو جو ہے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ فاطمہ سے ہے، یہ ایک ایک سرکار کی پیاری شہزادی کے لقب پر جو ہے بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ام المومنین عائشہ پاک سے پوچھا جاتا ہے اماں جان یہ بتلائیں کہ خواتین میں سے سرکار کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ وہ اپنا نام بھی لے سکتی تھی کہ جہاں سے عائشہ جس برتن میں پانی پیے نا تو سرکار فرمائے کہ مجھے بھی پانی پلاؤ، تو وہ پانی کے لیے دوسرا برتن لے کر ارادہ کر رہے ہیں کہ میں دوسرے برتن کے اندر پانی دوں، سرکار فرمایا عائشہ اسی برتن جس میں سے تو نے پانی پیا ہے وہی برتن مجھے دے دے۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی، سرکار نے فرمایا عائشہ تو نے کہاں منہ رکھ کے پانی پیا ہے، مجھے وہ جگہ بتلاؤ میں بھی وہاں رکھ کے پانی پیوں گا۔ اتنا میری سرکار اپنی بیویوں سے عائشہ پاک سے پیار کرتے ہیں کہ عائشہ مینوں وسواس نہیں آگا
اس برتن تو جن دے وچوں تو پانی پیتا ہوئے، اور تو مجھے عائشہ وہ جگہ بتلا جہاں تیرے لب لگے ہیں، میں وہاں منہ رکھ کے پانی پیوں گا۔ اتنا پیار، مگر پھر بھی عائشہ پاک سے جب سوال ہوتا ہے تو حضرت عائشہ اپنا نام نہیں لیتی، سوال کرنے والے کو یہ کہتی ہیں، قسم اٹھا کے کہتی ہیں اور بتلاتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے اگر امام الانبیاء کو کسی سے پیار ہے تو وہ فاطمہ الزہرا سے پیار ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے سوال ہوتا ہے، جب یہ سوال ہوتا ہے کہ مردوں میں سے آپ جواب دیں کہ سرکار کو کس سے پیار ہے، تو اپنے والد گرامی ابو بکر کا نام نہیں لیتے، جن کے حوالے سے سرکار فرماتے لوگوں میں نے ہر ایک کے نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا، مگر صدیق کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب اتارے گا۔ عائشہ اپنے والد کا نام نہیں لیتی، سوال کا جواب دیتی ہیں، مجھ سے سوال کرنے والوں میرے سے اگر پوچھتے ہو کہ مردوں میں سے سرکار کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار سے پیار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت خاتون قیامت ملکہ فردوس بری حسنین کریمین کی اماں جان سے جب سوال ہوتا ہے کہ آپ بتلائیں کہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ سرکار کس سے پیار کرتے ہیں، آپ اپنا نام لے سکتی تھی، جو سرکار کے پاس آئیں تو سرکار کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ سرکار فاطمہ نے اپنا نام نہیں لیا بلکہ کہا مجھ سے سوال کرنے والے کہ عورتوں میں سے سرکار کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو سرکار فاطمہ اپنا نام نہیں لیتی بلکہ عائشہ پاک کا نام لیتی ہے۔ جب مردوں کی بات آتی ہے، یہ حدیثیں ہیں، کوئی قصے کہانی کوئی حکایت نہیں ہے، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، حدیثوں سے دکھلا سکتا ہوں۔ آج بدبختی یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے معاملات کے لیے ان پاکیزہ ہستیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے پیش کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو ایک دوسرے کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں، کر رہی ہیں۔ اگر دل میں استغفر اللہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات، کوئی شکر رنجی والی ہوتی، کوئی کمزور بات ہوتی تو وہ کبھی زبان سے اظہار نہ کرتی، وہ تو ایک دوسرے کی جو ہے عظمتوں کو بیان کر رہی ہیں۔ آگے بڑھیے حضرت، بڑی باتیں ہیں، میں بڑی تیزی سے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کے نکاح کی باری آتی ہے تو آپ فرماتی ہوتی تھی خواتین سے کہ میں وہ ہوں، جب میرے بابا نے میرا نکاح ادھر علی المرتضیٰ سے شروع کیا، ادھر آسمانوں پر رب تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو حکم دے دیا، جبریل صفحے ٹھیک کروا رہے ہیں اور ادھر خطبہ جو ہے جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، ادھر زمین پر میرے آقا جو ہے خطبہ نکاح حضرت مولا مرتضیٰ اور فاطمہ پاک کا پڑھ رہے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، رب نے فرمایا جنتی درختوں کو کہا اپنے اوپر اتنا پھل لے لو اور پھر تمہارے اوپر ہوا چلائی جائے گی، جب ہوا چلے گی تو تمہارے پتے گریں گے، درختوں کے شجر طوبہ کے جو ہے پتے گریں گے، اور فرشتوں کو حکم دیا ان پتوں کو تم نے اٹھانا ہے، کیوں آج میرا محبوب، اور یہ یاد رکھیں میرے آقا نے فرمایا میں نے جہاں اپنے نکاح کیے خدیجہ سے، رقیہ سے، خدیجہ پاک سے، عائشہ سے، حفصہ سے، زینب بنت جہش سے، ام حبیبہ سے، ام سلمہ، دیگر ازواج سے، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے کہیں نہ اپنا نکاح کیا ہے نہ اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں، میرے آقا نے اپنے نکاح بھی کیے تو اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اگر اپنی شہزادیوں کے نکاح کیے ہیں تو اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اور جہاں میرے اللہ نے حکم دیا میرے آقا نے اپنا نکاح وہاں کیا، جہاں بیٹیوں کا حکم دیا، جہاں سرکار کو حکم اللہ کی طرف سے ہوا، وہاں زینب کا نکاح جو ہے میری سرکار نے عمر بن عاص سے کیا، اور جہاں جو ہے رقیہ اور کلثوم کی باری آئی میرے رب نے جو ہے میرے آقا نے رب کے حکم سے عثمان غنی سے نکاح کیا۔ اور کسی کو یہ روایت ملتی ہے اور ہے بھی کہ پہلے ان کے نکاح جو ہے اور بھی جو ہے جگہ پہ نکاح ہوا، ابو لہب کی جو ہے یا ابو جہل کے جو ہے ابو لہب کے بیٹوں سے، مگر یاد رکھیں اگر یہ میرے آقا کی صاحبزادیوں کا انکار کیا جائے گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی،
اور بڑے معاملات نکلیں گے، مگر ہم ادب والے لوگ ہیں۔ ایک تو قرآن فرماتا ہے محبوب اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، تو میرے آقا کی صرف بیٹی فاطمہ نہیں ہے، زینب، رقیہ، کلثوم بھی میرے آقا کی بیٹیاں ہیں۔ یہ وبناتک کا لفظ ہے، اور بھی قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں، اور جن کو شک ہے ان کی اپنی کتابوں کے اندر احتجاج طبرسی کے اندر بھی موجود ہے، اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اگر ان پر کوئی ایسی زبان درازی میرے آقا کی دوسری صاحبزادیوں یا ان کے میرے آقا کے بڑے خامد کے حوالے سے بات نے لکھا، اور ایک وقت آیا سرکار کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اگر اس بات پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر ام ہانی مولا مرتضیٰ کی ہمشیرہ پر بھی انگلی اٹھ جائے گی کہ ان کے خامد کے حوالے سے تو کوئی روایت ہے نہیں کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہو۔ یہ باتیں بھی آپ کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ میرے بھائیو، حضرت خاتون سلام اللہ علیہ کا نکاح مبارک آپ بڑے فخر دے نال اپنی سہیلیاں نو خاتون جنت ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات آپ فرما دیا انیا سر، ادھر میرے بابا نے میرا نکاح فرمایا، ادھر آسمانہ بنت رب العالمین نے انتظامات کیتے۔ کیسے انتظام میں اگے عرض کر رہا ہوں سا، جس وقت ہوا چلی بڑی برکت والی ہوا شجر طوبہ دیتے، جب پتے گرنے شروع ہوئے رب العالمین نے فرشتیاں کو حکم دیتا یہ پتے اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو، پھر کل قیامت کا دن جب آئے گا پھر اس وقت جو بھی حشر کے اندر میرے معبود دی اہل بیت نال زہرا پاک نال پیار کرے گا، انہاں نو اے پتے دے دینے نے تاکہ انہاں کو سند بن جائے کہ زہرا نال پنتن پاک نال حسنین کریمین دے نال حسنین دے ابا مولا مرتضیٰ نال پیار کر دینے۔ سرکار فرماتے نے آپ سارا پاک روایت کر دیا نے، آپ بیان کر دیا نے، جنہوں قیامت والے دل فرشتے شجر طوبہ کا پتا دے دے، انہوں یہ سند مل جائے گی تو دنیا دے انہاں بھی حیا کرتا سے، انہاں نال پیار کرتا سے، انہاں دا ادب کرتا سے، محبت کرتا سے، انہاں دی یاد تازہ کرتا سے۔ آج اس پکڑ لے اہل معاشری دیکھ لے، اے ہے جڑے زہرا نال پیار کرن والے حیا کرن والے، صرف اتنی بات نہیں بلکہ اگے فرمایا زہرا پاک بیان کر دیا نے جنہوں قیامت والے بھی شجر طوبہ کا ایک پتا ملے گا، انہوں حکم ہوئے گا جا دوڑ جا جنت وچ چلا جا، پھر گانا کوا شرمو حیات ملک دی تاجدار فاطمہ شرمو حیات کبھی تاجدار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ زہرا جدوں بھی آدیا سے کھڑے ہو کچھ نہیں ہوگے گا، کوئی روزہ رکھا کسی رکھا دیتے بڑھو ایک کوئی تباہات ایک
کوئی زہرا پاک دا ذکر قبر حشر وچ اور میں اگے عرض کر چکیا سرکار کو پوچھا گیا شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھیا فرمایا اس واسطے جڑا ان دے نال پیار کرے گا او جہنم تو آزاد ہو جائے گا شرم حیات ملک بھی فاطمہ شرم حیات سردار جو منگی نہیں در فاطمہ کو منگی سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ کو منگی کیونکہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی مختار اس کے پیچھے بڑیاں حدیثاں موجود ہیں بڑیاں روایات آپ زہرا پاک دا آپ دا پورا جو ہے آپ دا کردار اس کے پیچھے موجود بڑے بڑے سائل قرآن مجید سورہ طہر کی آیات مسکین غریب قیدی نو یتیم نو آپ کھانا پیش کرتیاں نے آپ کے کردار کے ہوتے رب العالمین بے نیاز رب سورہ طہر 29ویں پارے کی ابتدائی آیات نزول فرما دیتا ہے پھر جو رقم سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ کو منگی مختار کل دی بیٹی مختار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں اماں زہرا پاک کو دیکھیا سارا دن چکی چلانی سارا دن چکی جویں عشاء کا ٹائم عشاء کی نماز ادا کرن تو بعد پھر دوبارہ مصلی بچھا لینا ساری رات کبھی رکوع کبھی قیام کبھی سجدے میں جس وقت آپ کو مانگ دیا میں کن قریب میں کن توجہ کرنی میں غور کرنا میری اماں کی مانگ دیا نے میں جس وقت غور کرنا میری اماں نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بشریاں دعا مانگ دیا میں عرض کی اماں جان ایک رات نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک مہینہ نہیں جدوں بھی میں ہو اس والی ہے میں جدوں بھی رات آپ دیا دعاواں سننا آپ سرکار کی امت کی مغفرت بخشیاں دعاواں مانگ دیو کبھی اپنے واسطے نہیں منگی فرما بیٹا حسن پہلے دوسرے کا حق ہوتا ہے پھر اپنا حق ہوتا ہے اجے میں اونا کا حق ادا نہیں کر سکتی اپنے واسطے کیویں میں دعا منگا کیونکہ مختار کل دی بیٹی مختار کل دی بیٹی مختار حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہ آپ دی سخاوت اگر میں بیان شروع کر دوں یہ 1 10 15 20 منٹ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے ساری زندگی گزر جائے اگر میں ایک دنیا دار ڈپٹی کمشنر قدرت اللہ شہاب اس نے اپنے شہاب نامے کے اندر آخر میں ایک مضمون باندھا ہے چھوٹا منہ بڑی بات اس کے اندر لکھتا ہے کہ جب میں جھنگ کے اندر جب میں ڈیوٹی دے رہا تھا ایک دن جمعے کا ٹائم ہوا میں مسجد میں چلا گیا تو مولوی صاحب اردو گفتگو کر رہے تھے
مگر کوئی پرانیاں گلاں تے کوئی کدھر دیاں کدی مینوں ہاسا آوے کدی مینوں تعجب ہووے، مگر انہاں گلاں دے وچوں ایک گل ایسی کر گئے کہ جن نے میری زندگی اور میری راتاں تے میری یادگار جو ہے میرے لمحے بنا دیے۔ خود وہ لکھتا ہے، جب کسی نے پڑھنا ہو میرے پاس کتاب وہ پوری بھی موجود ہے، شہاب نامہ، اس کے علاوہ یہ علیحدہ بھی کسی نے چھاپا ہے، وہ بھی میرے پاس دونوں موجود ہے۔ کہتا ہے کہ مولانا صاحب دیاں ہور گلاں دا تے مینوں پتہ نہیں وہ کی آندے رہے، مگر ایک بات انہوں نے کی، کہتا ہے اس کا بھی مجھے نہیں پتا بھی کڈی کو سچی ہے یا کڈی کو جھوٹی ہے، مگر مجھے اتنا پتا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا اس میں شک کوئی نہیں۔ کہتا ہے مولانا صاحب نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ کہا کہ یار صحابہ کرام نے کوئی فرمائش اپنی سرکار کو پوری کروانی ہوتی نا تے جدو آپ گل بات کر لیندے تے گل نہ بنتی، انہوں نے پھر زہرا پاک دی بارگاہ وچ کہنا کہ تسی سرکار نو عرض کرو، تہاڈی گل سرکار نہیں، تیاں دی گل ویسے ہی عام تسی اسی اج دے دور تے گنہگار، تے پھر امام الانبیاء، پھر اس معاشرے کے اندر جس معاشرے کے اندر بچی یا عورت کو 6 صدی عیسوی کے اندر جب میرے آقا کا ظہور ہوا، اس وقت جو ہے عورت کو عورت سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ جو ہے ذلت کی زندگی عورت گزارتی تھی۔ اس معاشرے کے اندر جو میری سرکار نے عورت کو مقام دیا، تو کہتا ہے کہ اس مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جب کوئی کسی ہور دی گل فرمائش پوری نہ ہوندی تے صحابہ نے زہرا پاک دی بارگاہ وچ عرض کرنا کہ تسی سرکار دی بارگاہ تہاڈی گل سرکار نہیں موڑ دے۔ تو جب زہرا پاک نے سرکار کی بارگاہ میں اپنے بابا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا تو سرکار انہاں دی گل نو مان لیندے، یہ گل ہے میرے دل نوں لگی، مگر وہ لکھتا ہے کہ میں کیا پتہ نہیں واقعہ سچائی ہے جی، مگر اے گل پکی ہے کہ زہرا پاک عرض کرن تے سرکار مان جاندے نے۔ کہتا ہے وہ مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا، سارا کچھ کیتا، بندے چلے گئے، میں اسے مسجد وچ بیٹھا، میں نے نفل شروع کر دیے، میں نے زہرا پاک کی بارگاہ میں نفلوں کا ثواب پیش کیا، اور میں نے کہا میں ایک دنیا دار آدمی ہوں، دنیا کی ڈیوٹی دے رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کون سا رستہ کیسے ٹھیک ہے کیا نہیں ہے، اے یا اللہ تو اپنے محبوب کی شہزادی کی روح کو اجازت دے، وہ تیرے محبوب سے میری سفارش کروا دے، مجھے پتہ چل جائے کون سا رستہ ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ میں نے نفل پڑھے ہیں آپ کی بارگاہ میں عاجزانہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ روح زہرا پاک کو اجازت دے وہ اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں میری سفارش کر دے، مجھے رہنمائی مل جائے۔ تو میں یہ بات کر کے نفل پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، 1 دن 2 دن گزرے، میں بھول گیا، یہ ہم ہے نا بھول جاتے ہیں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میری بھابی غیر مسلمان ہو چکی، میری بھابی بن گئی، جرمن میں رہتی تھی، ایک دن اس کا انگلش کے اندر مجھے خط ملا، تو اس نے کہا تجھے مبارک ہو۔ میری وہ بھابی بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، شریعت کی بڑی پابند تھی، اور ادھر میری سرکار زہرا پاک کا پردہ بھی دیکھے، آپ چاہتی تو کسی حوالے سے پردے کے اندر اس کو ڈائریکٹ پیغام بھی دے سکتی تھی، مگر ادھر سرکار زہرا پاک کی لجپالی بھی دیکھے، ان کو یہ بھی پتا ہے کس کی کہاں رشتہ داری ہے۔ آپ نے کہتا مجھے خط ملا، کہا رات کو زہرا پاک نے کرم نوازی میرے اوپر کی، اور مجھے کہا تیرا دیور قدرت اللہ شہاب پریشان ہے، میں نے اپنے بابا حضور کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر دی ہے۔ کہتا ہے میں پھر اپنے مقدروں پر دیکھوں، میری آنکھوں میں آنسو، میں بڑا پریشان، کہاں مجھ جیسا گنہگار، کہاں اتنی بڑی شہزادی بیٹی اور اتنا بڑا باپ بیٹی کے درمیان مجھ سے میرے اچھے نصیب کے میرا وہاں ذکر ہو رہا ہے۔ کہتا کئی دن گزر گئے، میری عجیب حالت، مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں اتنا خوش قسمت ہوں
کہ میری ادھر عرض کی ہوئی بات ادھر جو ہے جرمن میری بھابھی کو انہوں نے بتلا دیا کہ اسے کہنا کہ میں نے اپنے بابا حضور کی بارگاہ میں، وہ پھر آگے مضمون لمبا ہے، پھر اسے بتلایا گیا تو سلسلہ اویسیہ کے اندر بیعت ہو جا، یہ آگے پھر مضمون، یہ سارا اس کی بھابھی کو زہرا پاک نے بتلایا۔ پھر کیوں نہ کہا مختار کل کی بیٹی مختار فاطمہ سردار جو منگائی کرے فاطمہ کو منگی، کیونکہ مختار کل کی بیٹی مختار۔ میری سرکار نے فرمایا جس نے میری فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے میرے اللہ کو راضی کیا۔ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا گوشت ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ حضرت آپ کی سخاوت کی بڑی باتیں، قبیلہ بنو سلیم کا شخص اشارہ تلی بات آیا غلط ارادے سے، اس کا انداز بھی کوئی اچھا نہیں، بدتمیزی والا انداز، اس نے کوئی ایسی باتیں کی سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی کچہری لگی ہوئی ہے۔ حضرت خاتون فاروق اعظم نے جب دیکھا اس کے انداز بولنے کا ٹھیک نہیں، تلوار نکالی، سونیا ہونے تون لا دینا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ جب اس نے یہ کردار دیکھا قبیلہ بنو سلیم کے شخص نے، سرکار کے قدموں میں گر گیا، آقا اگر آپ کے ابرو کا اشارہ نہ ہوتا تو میرے ٹکڑے ہو جاتے۔ محبوب اتنا پیار، اتنی لجپالی، میرے جیسے زبان دراز کے ساتھ اپنا کلمہ پڑھا لے، مجھے اپنا غلام بنا لے۔ میری سرکار نے اپنا غلام بنایا۔ سرکار نے تو پتہ سی نہ میری سرکار تو بعد کے ماہر نفسیات کون ہو سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تینوں بھوک بھی لگی ہے، تینوں سواری دی بھی ضرورت ہے، تیرے کو کپڑے بھی کوئی نہیں۔ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عبداللہ بن سامت کھڑے ہوئے، عبادہ بن سامت، انہوں نے اپنا اونٹ دیا کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے اونٹ قبول کریں، اس کے پاس سواری نہیں ہے۔ حضرت سرکار نے فرمایا اس کا سر کون ڈھانپے گا؟ مولا کائنات نے اپنی دستار دے دی۔ سرکار نے فرمایا اس کا جسم کون ڈھانپے گا؟ دوسرے ایک صحابی نے جو ہے اسے کپڑے دے دیے۔ سرکار نے فرمایا انہوں بھوک لگی ہے، اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ آج کا ہمارا دور نہیں، عزیزہ جڑی سیری کرنے یا افطاریوں بھی تے بلے بلے تے ای تئی، مگر ادھر صحابہ کو دیکھیں، میرے آقا کا انداز دیکھیں، اللہ اکبر۔ صحابہ سے کون کھانا کھلا کے لائے گا اس نو مسلم عربی کو؟ اب کسی کے گھر میں کھانا نہیں، ان کا اللہ پر توکل ہے، صبح ہوگی پھر دیکھا جائے گا۔ آخر سلمان فارسی کھڑے ہوئے، آقا اجازت دے تو میں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، جس گھر سے کھانا ملے گا اسے کھلا کے لے آؤں گا۔ لے گئے، دروازے کھٹکھٹائے، کسی گھر سے نہیں۔ آخرکار زہرا پاک کے دروازے پر دستک دی گئی، باہر پیغام بھیجا، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہا سلمان آیا ہے، ساتھ 9 مسلم عربی کو لے کے آیا ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ کہا سلمان جتنے دن میرے بابا کے حضور چولہا نہیں جلا، اتنے دن ادھر زہرا کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا۔ جو فقر میرے آقا کے گھر میں ہے وہی زہرا پاک کے گھر میں فقر ہے۔ میرے بھائیوں، آخر زہرا پاک کی نگاہ مبارک اٹھی، اپنی چادر مبارک دی، کہا چچا سلمان اسے لے جاؤ اور اسے جا کر جو ہے شمعون یہودی کو دو، اسے کہو بنت رسول کی چادر ہے اسے رکھ لے، اس کے بدلے جو دے دے۔ گئے، جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، زہرا پاک کی چادر مبارک جب اسے دی، وہ ایک عجیب نظارے کے اندر گم ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں بھائی کیا بات بن گئی؟ کہا یہ جو کردار میں نے تیرے سے سنا ہے اور یہ زہرا پاک کا جو کردار ہے یہ میں نے تورات اور انجیل کے اندر بھی پڑھا ہے، خود فاتوں سے ہوں گے مگر آنے والے آرامی کو بھوکا واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یہ سلمان چادر
پاک کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. آپ نے پیس کے چکی چلا کے آٹا تیار کر کے کھانا تیار کر کے دیا. چچا سلمان کو دے آؤ, وہ لے جائیں, اس کو کھانا کھلائیں. عرض کیا بنت رسول سے کہیں آپ کے شہزادے بھی تو بھوکے ہیں, ان کے لیے رکھ لیں. کہا جو رب کی رضا رب کے راستے میں دے دیا جائے پھر اپنے لیے نہیں رکھا جاتا. زہرا پاک کا وہ کردار, وہ پردہ. وصال کا وقت آیا, وصال کا وقت آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی, آج تو بدبختی ہے, یہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے کا جو دشمن بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بدبختی ہے. ورنہ ادھر دیکھیں زہرا پاک کی شادی کا بندوبست کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہیں, ان کی بیوی ہے, عثمان غنی ہے. اور ادھر وصال کا وقت آتا ہے, حضرت اسما آپ سے پوچھتی ہے کہ جب عورت فوت ہوتی ہے تو اس کے کفن دفن اور اس کے جنازے کی چارپائی کیسے اٹھتی ہے؟ آج زہرا کا نام لینے والی مسلمان بھی کہلاتی ہے اور میرا جسم میری مرضی بھی کرتی ہے. میں حاشا وکلا منبر رسول پر بیٹھ کے کہتا ہوں ان کا کوئی خاندان نہیں ہے, ان کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے جو ایسی بات کرتی ہیں. یہ کردار اگر وہ مسلمان ہوتی تو وہ زہرا پاک کے کردار کو دیکھتی. آپ کو بتلایا گیا حبشہ کے اندر خواتین کے جنازے اٹھتے ہیں تو ان کے جنازے کی چارپائی پر ان کی کوہان کی طرح پردہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے کفن کا کپڑا بھی کوئی نہ دیکھ سکے. آپ کو جب یہ پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھلایا گیا, کہا ہاں میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھے اور اسی پردے کے ساتھ اٹھے. مولا کائنات گھر میں آئے, آج حسنین کریمین کو غسل دیا جا رہا ہے, ان کے سر پہ تیل لگایا جا رہا ہے, ان سے آج پیار کا انوکھا انداز ہے, ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. مولا کائنات پوچھتے ہیں زہرا آج یہ تھوڑا سا طبیعت سے ہٹ کے یہ انتظامات اور اتنے پیار. کہا رات کو امام الانبیاء خواب میں تشریف لائے تھے, فرمایا بیٹی میں تیرا انتظار کر رہا ہوں, بیٹی تیرا انتظار کر رہا ہوں, میرا آخری وقت آ گیا ہے. کہا علی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دی. زہرا پاک کا کردار دیکھیں, اپنے خامد سے ساری باتیں کی. آپ وصال مبارک ہوا, تیاری ہوئی. امام زین العابدین امام جعفر صادق سے روایت ہے, پوچھا گیا زہرا پاک کا جنازہ کس نے رات کی تاریکی میں اٹھا؟ کہا صدیق اکبر جنازے میں شریک ہیں. جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی حضرت مولا کائنات نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا, کہا خلیفہ المسلمین کے ہوتے ہوئے بھی اور جنازہ نہیں پڑھا سکتا, ابو بکر آگے بڑھیے جنازہ پڑھائیے. امام جعفر صادق یہی بیان کرتے ہیں, ہماری بڑی اماں کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا. امام زین العابدین آپ بھی روایت کرتے ہیں صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا. ایک روایت کے اندر مولا مرتضیٰ نے خود پڑھایا, ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پڑھایا یا حضرت عباس کا نام. مگر یہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر قسم کھا کے کہتا ہوں فاطمہ الزہرا کسی کے جنازے پڑھانے کی فضیلت کی محتاج نہیں, ان کا اپنا مقام بڑا اونچا تھا. میرے بھائیوں زہرا پاک کے کردار کو پڑھیں, ہم اپنے گھروں کے اندر برکتیں لا سکتے ہیں, سکون لا سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.